نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. قابل صاحب احترام حضرت علامہ مولانا شیخ افضل صاحب جی کا مہتوپورن قابل احترام اسلامی دینی اور روحانی بھائیوں، اس مرتبہ میں نے اپنے نئے 6 سالہ انتخاب کے آخر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں بھی دنیا بھر میں حاضری دوں گا، قرآن حکیم فرقان مجید کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کروں گا. تو آج اسی حوالے سے میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک درد مند مسلمان اپنی زندگی گزارنے کے لیے لائحہ عمل بھی ترتیب دے سکتا ہے اور امام عالی مقام کے حوالے سے ان کی عظمتوں کی تصویر بھی دیکھ سکتا ہے. گویا یہ آیت کریمہ ہمارے ماضی کا آئینہ بھی ہے اور حال کی تصویر بھی ہے اور مستقبل کے لیے تجویز بھی ہے. اللہ عز سبحانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. اس خطاب ہی سے پتہ چل گیا، ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس آیت کریمہ کا تعلق اہل ایمان کی تربیت کے ساتھ ہے. بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو دعوت دی گئی ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اہل علم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں عام انسانی طبقات کو صلح اور اصلاح کی دعوت دی گئی ہے. لیکن یہ آیت کریمہ ایسی ہے جس کا خطاب صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین نے گویا یہ باتیں اور پنجابی میں یہ سنے ہیں اپنے حبیب کے ذریعے ایمان والوں کو بھی دیکھیں. ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. پھر اس کے بعد ایک 4 نکاتی پروگرام ہے جو اس آیہ بینہ میں دیا گیا ہے. ان میں پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ بظاہر قرآن پڑھنے والے کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن وہ ایک نہیں ہیں. لفظوں کی ساخت بتاتی ہے
اور لفظوں کی بناوٹ بتاتی ہے کہ ایک میں اور میسج دیا گیا ہے اور دوسری میں ایک دوسرا میسج ایمان والوں کو دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اے ایمان والوں صبر کرو، اور دوسرا نقطہ بتایا گیا ہے کہ مصابرہ کرو، اور تیسرا کہا گیا ہے کہ وہ رابط ہوں کہ رابطہ کرو، اور چوتھا کہا گیا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ ہیں چار چیزیں جنہیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تفلحون، ممکن ہے کہ تم لوگ کامیابی حاصل کر لو، کامیابی پا لو۔ یہاں میں پہلے ہی بتا دوں کہ قرآن حکیم میں جہاں لعل آتا ہے، بذات خود علماء کے لیے بھی یہ تشویش ہو جاتی ہے کہ اس کا معنی شاید سے کیا جاتا ہے یا ممکن ہے سے کیا جاتا ہے، ممکن ہے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو یہ بات ذہنی اشکال کا سبب بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور وہ چند چیزیں بیان کر رہا ہے کہ یہ کرو، پھر آگے کہتا ہے شاید کہ تم کامیابی پالو۔ اس شاید کو پہلے سمجھیے کہ یہ دراصل اللہ کا لفظ وہاں قرآن حکیم استعمال کرتا ہے جہاں پر کچھ شروط قرآن مجید دے رہا ہوتا ہے، اس کی کچھ شرائط بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، تو شرائط کے بعد اس وقت نتیجہ بتایا جاتا ہے تو اس پر اللہ داخل کیا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہیں ایک منہاج زندگی دیا گیا ہے، تمہیں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، تمہیں کچھ چیزیں تجویز کی گئی ہیں، تمہیں کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ آگے اللہ کا مطلب اس سے ہے کہ اگر تم کرو گے تو کامیابی پاؤ گے، اگر تم کرو ہی نہ، اگر تم اس پر عمل ہی نہ اختیار کرو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس کا نتیجہ دیکھ سکو۔ گویا اس میں یقین بھی ہے اور بالکل حقیقت کی تصویر قرآن حکیم کو جس طرح کھینچنی چاہیے اس طرح کھینچی گئی ہے۔ اب واپس لوٹیے پھر کہ کہا گیا کہ صبر، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے روکنا، اور خصوصاً جہاز ہو اس کو پانی میں جس وقت آپ روکنا چاہیں تو اس کے نیچے رسی کے ساتھ ایک تکونی سی چیز بھاری سی بندی ہوتی ہے، اس کو لنگر کہتے ہیں۔ لنگر کو عربی زبان میں سابورہ کہتے ہیں۔ اس کو سابورہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس وقت نیچے ڈالا جاتا ہے تو وہ زمین میں کھپ جاتا ہے اور آبی جہاز ادھر ہی رک جاتا ہے، گویا اس کے لیے بریک کا کام دیتا ہے، اور وہ پانی کی لہریں موجیں اس کو زیادہ دور تک نہیں لے جاتی ہیں، ادھر ہی جہاز تھوڑا ہلتا رہتا ہے لیکن دور نہیں جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو لنگر ہے اس کو عربی زبان میں سابورہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو لغوی معنی اس کا ہوا روکنا اور رک جانا۔ اب آئیے شریعت مطہرہ میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس رکنے کی 3 جہتیں ہیں، 3 ڈائریکشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت مشکل آئے، جس وقت مصیبت آئے، جس وقت انسان کا دکھ آئے، تو مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت انسان غموں میں اس قدر پس جاتا ہے اور صدمے اس کو اتنا دبا لیتے ہیں کہ اندیشہ اور شک ہوتا ہے کہ کہیں اس کی شخصیت ہی نہ بکھر جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدموں کے وقت بہت سارے لوگ اپنے حواس ہی کھو جاتے ہیں، اور صدموں کا جس وقت درد بڑھتا ہے تو ان کی گرپ ان کی پرسنالٹی پر نہیں رہتی، اور اس گرپ کے لوز ہونے کی وجہ سے وہ کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کوئی پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مغرب کا ایک مفکر ہے، مجھے نام تو اس کا یاد نہیں ہے، لیکن اس کا قول کہیں میں نے پڑھا تھا کہ تصویریں انسان کی سب حسین ہوتی ہیں، 2 موقعوں کے سوا۔ اس موقع پر تصویر نہیں بننی چاہیے، اور لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پر ضرور تصویر بناتے ہیں۔ ایک موقع وہ لکھتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کا ہوتا ہے، وہ فری ہوتا ہے،
اس نے کچھ پیٹ بھرنا ہوتا ہے اور کیمرہ اٹھا کے آپ اس کی تصویر بنانے لگ جائیں گے تو یہ کہیں زبان نکلی ہوئی ہے، کہیں منہ کھلا ہوا ہے، کہیں نقشہ کوئی اور بنا ہوا ہے، وہ اچھا تو نہیں لگے گا۔ کہتے ہیں ایک تصویر، اور دوسرا صدمے کے ٹائم کی جو تصویر ہوتی ہے، بندہ روتا ہے، کراتا ہے، وہ اظہار غم کرتا ہے، وہ پائل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کی مشکلیں چیخ رہی ہوتی ہیں اور اس کا بدن استغاثہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر گرپ نہیں رہتی، تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی تصویر انسان کی شاید اتنی اجلی نہ ہوتی ہو۔ تو واپس آئیے کہ مشکل کے وقت اپنے اوپر گرپ رکھنا یہ صبر ہے، اور اس کو صبر سے تعبیر کرتے ہیں کہ پرسنالٹی انسان کی بکھرنے نہ پائے، شخصیت اس کی بکھرنے نہ پائے۔ اگر اس موقع پر انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کا جوہر عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بیماری تھی اور لوگ ان کی نواز پرسی کے لیے ان کے پاس آئے، تو ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ نے طبیب کو بتایا ہے کہ یہ جو آپ کی بیماری ہے، کسی طبیب کو بتائی ہوتی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو اس سائل نے کہا کہ آپ کا طبیب کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہا میرا طبیب کہتا ہے جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہی کرتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں۔ ان چند جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخصیت کی گرپ کتنی تھی اپنی ذات پر، اور اس بیماری کے عالم میں، نزع کے عالم میں، جس وقت انسان سے دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے اور ایک اور ہی جہاں اس کے دروازے انسان کے سامنے کھل رہے ہوتے ہیں، کچھ سختیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ درد بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹیسیں بھی ہوتی ہیں، کچھ صدمے بھی ہوتے ہیں، کچھ یادیں بھی ہوتی ہیں، کچھ تذکیرات بھی ہوتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ پر اتنا یقین، یہ دراصل صبر کی علامت ہے، یہ اپنے اوپر گرفت کی علامت ہے۔ اگر یہ نقشہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو دوسرا نقشہ بھی آپ میدان کربلا میں دیکھ سکتے ہیں۔ جناب امام عالی مقام امام حسین بہت بلند شخصیت تھے۔ مجھے ایک مغربی مفکر ہی کا ایک مقولہ یاد آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت صبر کرنے والا بندہ عالی ظرف ہوتا ہے، اگر وہ عالی ظرف نہ ہو تو وہ اپنے اوپر گرفت اور صبر نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام سے بڑا کوئی عالی ظرف کون ہوگا، اور نسبتیں ان کے تام تھیں ہی، اور انوار کے حالت تو ان کو اپنے ہجوم میں رکھتے ہی تھے۔ رحمت عالم علیہ السلام کی تصویر تو وہ تھے ہی، فاطمہ الزہرا کے دودھ کا اثر تو ان پر تھا ہی، کاشانہ رحمت کی عظمت کے سارے قرینے ان کی شخصیت میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ محبت وحی میں پلے تھے، انہوں نے وحی کا نور دیکھا تھا، انہوں نے قرآن مجید آتا دیکھا تھا، انہوں نے فرشتوں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھیں۔ جتنی عظمت مآب نسبتیں ان کی اونچی تھیں، لامحالہ امت کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا شخص ہے تو اس کا کردار بھی بڑا ہی ہونا چاہیے۔ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے، توقع کر سکتے تھے کہ امام علی مقام کو اتنا اونچا ہونا چاہیے، امام نے کربلا میں اس سے بھی آگے بڑھ کے بتایا جتنا میں بڑا ہوں تمہارا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا۔ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں یہ دیکھ لیجئے، تھوڑے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ تنہا جا رہے ہوں یا چند لوگ جا رہے ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اچانک اگر بلی بھی نکل آئے، سامنے، تو کہتے ہیں کہ بلی جب حملہ کرے تو پہلے گلے پر حملہ کرتی ہے، تو جو دانا شخص ہے وہ دانا شخص تو اپنے گردن کو سنبھالنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ بلی مجھ پر حملہ نہ کرے اور مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ اگر بھیڑیا نکل آئے تو اس کی تصویر کیا ہوتی ہوگی، اگر شیر نکل آئے تو اس کی تصویر کیا ہوتی ہوگی۔ لیکن میرے دوست، یہ امام علی مقام
کربلا کے میدان میں 22,000 کے لشکر نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ایک نہیں 22,000 کا لشکر ہے جس نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے اپنی شہادت سے 1 یا 2 دن پہلے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں خواتین کے خیمے ہیں ان کے عقب میں ایک خندق کھودی جائے اور اس میں آگ لگا لی جائے، ہماری خیر ہے، لیکن پردہ دار خواتین کی توہین نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس طرف سے کوئی دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسین صرف قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، حسین قرآن کو عمل کا جلوہ بھی عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت عطا کی ہوئی تھی، ان کو جو فراست عطا کی ہوئی تھی، وہ ایک ماہر جرنیل کی طرح وہ سوچ رہے تھے کہ مجھے اب یہاں کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اتنے دشمنوں کے سامنے انسان کا دماغ ٹھیک رہے، کام صحیح کرے کہ مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے کس وقت کیا کہنا ہے اور مجھے کس وقت کیا نہیں کہنا ہے۔ اگر گرپ پوری ہے تو سمجھ لو کہ یہ شخص صبر کا پیکر ہے۔ صبر کا پیکر اس لیے ہے کہ محمد عربی کی وہ تصویر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ پھر جمعہ کا خطبہ ہے، وگرنہ میں کربلا کی تصویریں آپ کو بتاتا کہ مجھے بتائیے، کوئی ایک صدمہ تھوڑا ہی ہے، کوئی ایک مشکل تھوڑی ہے، پانی بند ہے اور رسد کا سامان نہیں پہنچنے دیا جا رہا، اور خواتین بذات خود پرابلم ہے کہ ہمارے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، آیا حسن سلوک یا سوء سلوک، کس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ گویا سائیکولوجیکل پریشر بھی ہے، نفسیاتی پریشر بھی ہے اس موقع پر، اور پھر بھتیجے ہیں اور بھائی ہیں اور پھر بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، وہ سامنے نیم بسمل بن کر تڑپ رہے ہیں، ان کا خون گر رہا ہے اور نیزے اور تیر ان کے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں، اور پوچھنے والا پیچھے سے پوچھ رہا ہے، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ جس نظام قرآن کی تم بات کرتے ہو اس نظام قرآن کی بات کرنا چھوڑ دو۔ اور امام عالی مقام پہلے ان کو سمجھاتے ہیں، شاید تمہیں امام نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس وقت آسمان کے نیچے محمد عربی کا ایک ہی نواسا ہے اور وہ حسین بن علی ہے۔ شاید تمہیں کوئی ابہام نہ ہو جائے، تم نے مجھے پہچانا ہے یا پہچانا نہیں ہے، میں کون ہوں، میرا بابا علی ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میری ماں وہ ماں ہے کہ جس وقت میدان محشر میں میری ماں پل سے رات سے گزرے گی تو اعلان ہوگا، محشر والوں نگاہیں جھکا دو، محشر والوں نظریں جھکا دو، یہ میری نسبتیں ہیں، یہ میرے تعلقات ہیں، یہ میرے رشتے ہیں، اور اشرف کائنات اور اشرف مرسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اب میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں اگر لڑنے کے لیے آیا ہوتا تو میں سامان حرب لے کر آتا، لڑائی کا سامان لے کر آتا، میں فوج اکٹھی کر کے لاتا۔ تم لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، اب تم پر لازم ہے کہ تم وفا کے نقوش پیش کرو، اور تم تلواریں، نیزے، بھالے لے کر کے میرے خاندان کو تم نے گھیر لیا ہے، اور اب ہماری شہادت اور ہمارے قتل کے تم درپے ہو گئے ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے آخری جملے یہ کہے کہ میری ان باتوں کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ حسین شاید کمزور ہے، اگر تم تلے ہوئے ہو تو پھر جو کچھ کرو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، حسین بھی جام شہادت نوش کر لے گا، قرآن کا جھنڈا سر لگو نہیں ہونے دے گا۔ عالی مرتبہ دوستو، یہ جو صبر کا پیکر اور یہ جو صبر کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے، قرآن مجید تم مسلمانوں اور ہم مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم بھی صبر اختیار کرو۔ کامیابی کی ایک منزل تو وہ ہے جو تھوڑی سی ہوتی ہے، چٹکی سی ہوتی ہے، دنیا میں ملتی ہے، اور کامیابی ایک وہ ہے کہ جنت کے نظارے ہوتے ہیں، مصطفیٰ جو ہے ان کی معیت مل جاتی ہے۔ حسین تو نے صبر کیا، تجھے کیا منزل ملی؟
فرمایا میری منزل یہ ہے کہ میرے نانا نے کام کرنے سے پہلے ہی سند عطا کر لی تھی کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور میری اماں فاطمہ الزہرا کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کی خواتین کی ملکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان کا باپ ان دونوں سے خیر ہے اور خیر پر ہے۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ دوستوں میں عرض کیا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یہ صبر آپ کو کربلا ہی میں نظر آئے گا۔ پھر صبر کا دوسرا اطلاع امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گناہ سامنے ہو اور گناہ خود دعوت دے کہ صلہ عام ہے، کہیں عورت کا حسن کھل کر تمہیں کہے کہ گناہ کرو، کہیں جام ہے، کھنکتے ساغر ہے، وہ تمہیں کہیں کہ ضمیر خراب کرو، من خراب کرو، نفس خراب کرو، کہیں کوئی اور گناہ ہے، وہ اپنی کالک اور اپنی طبیعی سیاہی کو لے کر تمہارے سامنے ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے رک جانا اور پیچھے مڑ کے دیکھنا اور پھر دل میں سوچنا کہ اے مدینے والے میں تیری خاطر اس گناہ کو چھوتا بھی نہیں ہوں۔ یہ جو گناہ سے رکنا ہے، اس کو بھی میرے دوستوں صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا اگر منظر دیکھنا ہو تو پھر کربلا چلے جائیں، اس سے بڑی اور گناہ کی دعوت کیا ہوگی کہ یزید اپنے گن کے باوجود، یزید اپنی سو فکری کے باوجود، یزید اپنے اسٹیٹ کا پورا پریشر نہتے کربلا والوں کے اوپر ڈال رہا تھا کہ تم میرے ہر گن کی سند دے دو اور اپنا پاکیزہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اور حسین سوچ رہے تھے کہ میں ننھا سا تھا، مجھے مصطفیٰ نے گودی میں بٹھا کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بیعت کیا تھا اور کہا تھا حسین تم مجھ سے ہو، میں تجھ سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بظاہر یہ لفظ ہے، لیکن لفظوں کے اندر تم حقیقت کی روح کو کس بساتے دیکھو۔ میرے دوستو، اگر باپ بیٹے سے پیار کرے اور کہے کہ پتر تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اس میں بھی بڑی گہری لذت ہے، اور اگر کوئی دوست کہے کہ میں تیرا تو میرا، تو اس میں بھی بڑی جمالیاتی لطافت ہے۔ لیکن یہاں تو اشرف کائنات جس کی خاطر زمین بنا، جس کی خاطر سما بنا، جس کی خاطر جنت کے رنگ و روغن بنے، جس کی خاطر سماوات کو پہنائی دی گئی، جس کی خاطر زمین کو یہ نظارے عطا کیے گئے، جس کی خاطر کوز قضا میں رنگ بھرے گئے، اور جس کی خاطر ستاروں کے جل ملاتے دیے آسمان پر آویزاں کر دیے گئے، وہ میرا مصطفیٰ حسین کو گودی میں بٹھا کے کہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عالی جناب دوستو، تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف نسبتوں کا ہجوم، دوسری طرف ایک گناہ کی دعوت۔ پھر حسین رکے، اور نہ صرف رکے بلکہ ان کے رکنے کی تصویر خواجہ غریب نواز نے کھینچ دی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کہ بلا الہ است حسین۔ یزید نے پوری اسٹیٹ پاور یوز کی، ریاست کی پوری طاقت استعمال کی کہ آپ میرے گندے بندے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ میرے حسین نے گویا اس کو یہ جواب دیا، کیا حضور کا بدبہا کا چہرہ دیکھنے کے باوجود ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا حضور کی بیعت کرنے کے باوجود تیری بیعت کر لوں؟ جن باتوں سے رسالت مآب نے منع کیا تھا، قرآن کی وہ آیات تلاوت کرنے کے بعد میں تیری بیعت کر لوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میری کمٹمنٹ کا نقشہ تو میری شہادت کے بعد دیکھے گا۔ تو زندگی میں روتا ہے، میں شہادت کے بعد بھی قرآن تمہیں پڑھ کے بتاؤں گا۔ بات کوئی روایت کوئی منفرد نہیں ہے، بے یقین نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ جس نے امام علی مقام کا تذکرہ کیا ہے، جناب اس نے نقل کیا ہے کہ جس وقت امام حسین کا سر مبارک منتقل ہونے لگا تو ان کے سر سے سورہ کاف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورہ کاف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔
میرے عالی وقار دوستوں اور سامعین، میں توجہ چاہوں گا، گناہ سے رکنے میں اگر صبر ہے تو اس صبر کی تصویر بھی آپ کربلا کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور صبر کی تیسری جیت اور تیسری ڈائریکشن جو ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ سچ سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلٹی ہے، آپ اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور آپ اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، آپ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ڈٹ جانے اور استقامت کی تصویر بھی کوئی، میں کہتا ہوں امام علی مقام سے سیکھ لے اور ان کے خاندان سے سیکھ لے، ان کے خان والا سے سیکھ لے۔ یہاں تو ہر فرد جو ان کے خاندان کا ہے وہ صداقتوں اور استقامت کی تصویریں ہیں اور جناب وہ جلوے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ معاف کریے، ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں۔ رسول کریم نے انہی کے بارے میں فرمایا، انہی کے بارے میں فرمایا کہ میری اولاد کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح ہوتا ہے، جیسے سفینہ نوح ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس کے اندر بیٹھا اس نے نجات پا لی، جو اس کے اندر سوار ہوا اس نے نجات پا لی۔ معاف کیجیے، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو جزاک اللہ کہہ دیں، اگر نہ سمجھ آئے تو معاف کر دیں، اس لیے کہ بات کہنے اور سننے کے یہی دو حقوق ہیں کہ اگر دل میں اتر جائے تو قبول کر لیں، اگر دل میں نہ اترے تو عفو سے کام لیں۔ اور یہ وہ پریکٹیکل ہے، یہ وہ عملی سبق ہے جو کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے عام کشتی کا نہیں کہا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری آل بیت جو ہے وہ یہ سمندروں میں چلنے والی ایسی ویسی جو کشتی جو پھٹوں کی بنی ہوتی ہے اور ویسے ہی پھٹے ہوتے ہیں، ان کی کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ حضور نے اس کشتی کا نہیں کہا، اس لیے کہ اس کشتی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کبھی کمپاس کی محتاج ہوتی ہے، کبھی ستاروں کی محتاج ہوتی ہے، کبھی پیٹرول کی محتاج ہوتی ہے، کبھی ایندھن کی محتاج ہوتی ہے، اور الیکٹرک آ جائے تو کبھی الیکٹرک کی محتاج ہوتی ہے۔ لیکن جو سفینہ نوح تھا اس کے لیے تو رب نے کہا کہ بِأَعْيُنِنَا، یہ کشتی بجلی سے نہیں چلتی، اللہ نے فرمایا یہ میری نظر سے چلتی ہے، میری نظر سے چلتی ہے۔ گویا ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مقام بہت بلند ہے، یقین جانے یہاں تو ایک ککھ اور کوڑا میرے مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ لگ جائے تو وہ رشک قمر ہے، اور وہ رشک وہتار ہے، اور وہ رشک آفتاب ہے۔ اتنا بلند مقام ہے تو میرے حضور کے صحابہ کا کتنا بلند مقام ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رات کو حضور کی زیارت کی، جنہوں نے دن کو مصطفیٰ کی زیارت کی، نہ صرف زیارت کی، حضور نے حکم دیا، انہوں نے عمل کیا، مصطفیٰ کریم نے تقاضا کیا، انہوں نے پورا کیا۔ حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں اطاعت کا یہ نقشہ کسی اور جگہ آپ کو نہیں محسوس ہوگا کہ نمازوں کے اندر بھی مصطفیٰ خاموش کہیں نہ، لیکن قدس کے بجائے کعبے کو مڑ جائیں۔ تو صحابہ یہ نہ پوچھا کہ حضور وحی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، قرآن آیا ہے یا نہیں آیا ہے، انہوں نے فرمایا وحی آنا لانا اور لینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے دیکھتے جائیں اور کرتے چلے جائیں۔ اطاعت اور اوبیڈینس میں ڈوبتے چلے جائیں، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ میں نے کہا کہ اشخابی النجوم، حضور نے ضرور کہا ہے، یہ رحمت عالم نے ان کو سند دی ہے، یہ ان کے بلند مقامی کے اور دلائل بہت ہیں، اور دلائل بہت ہیں، آیات ہے قرآن کی جو صحابہ کی عظمت کی بات کرتی ہیں۔ لیکن سمجھو کہ حضور کی آل بیت کا جو سفینہ ہے وہ تارے دیکھ کے نہیں چلتا تھا، رب نے کہا یہ سفینہ نوح تھا جو تاروں سے نہیں چلتا، رب نے کہا یہ میری نظر سے چلتا ہے، میں دیکھتا چلا جاتا، یہ چلتا چلا جاتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک خاندان ہے، صرف ایک خاندان ہے، صرف ایک خانوادہ ہے، صرف ایک نسبت رکھنے والے لوگ اس آسمان کے نیچے ہیں۔
کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، ان میں سوار ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ نے نجات کا وسیلہ عطا فرما دیا۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے انہی کی عظمت کی بات کرتے ہوئے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی تعریف رب ذوالجلال نے خود کی، اور جس میں سبق یہ تھا کہ اس خاندان سے محبت کرو۔ حضور نبی کریم کی حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سے کھاؤ اور اپنے نبی کی اولاد کی محبت سے کھاؤ۔ جو اولاد کی محبت سے کھاؤ، یقیناً اولاد میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جب اولاد کا ذکر ہوتا ہے تو ہم پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا اولین مصداق تو حسن ہے، اس کا اولین مصداق تو حسین ہے، اس کا اولین مصداق تو فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ وہ قدسی ہستیاں ہیں کہ اس میں سب سے اول مصداق ہے۔ وہ حضور نے فرمایا ان کی محبت سے کھاؤ، فاطمہ کی محبت سے کھاؤ گے تمہاری بچیاں سلجھ جائیں گی، اور حسن اور حسین کی محبت سے کھاؤ گے تمہارے بچے سلجھ جائیں گے، ان کی تقدیریں اچھی ہو جائیں گی۔ واپس لوٹی عرض کیا کہ صبر گناہ سے رکنا ہے، صبر کا مطلب استقامت ہے، صبر کا مطلب مشکل وقت میں اپنی شخصیت کو بکھرنے سے بچانا ہے اور ٹھیک رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، ظاہر ایک صبر کو کھولنے کے لیے میرے 30 منٹ صرف ہو گئے، تو اب میں 3-4 منٹوں میں 3 چیزوں کو کیسے کھولوں، لیکن بہرحال کبھی کبھی گھنٹوں کا امتحان منٹوں میں بھی پاس کرنا ہے۔ مصابرہ کیا ہے؟ صبر کے بعد اسی لفظ سے تھوڑی تبدیلی آئی، علماء کی زبان میں کہا جائے گا یہ باب مفعلہ ہے، اور باب مفعلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ ہونا۔ مطلب ہے بثیرے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں اپنے کفر پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کو سنبھالا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کے لیے نہ امتحان بننا چاہتا ہوں نہ اپنے لیے امتحان بننا چاہتا ہوں، لیکن بش کے الفاظ آپ کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ اس نے ایک موقع پر عراق کی جنگ میں کہا تھا کہ ہم نے صلیبی جنگوں کا انتقام لینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ ماضی کی کہانیاں ہیں۔ صرف مسلمانوں میں آپ کو کہوں گا کہ کچھ کفر والے اپنے کفر کو طاقت دینے کے لیے وہ کافرانہ حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کافرانہ حرکتوں میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تہذیب مٹ جائے، اسلام کا تمدن مٹ جائے۔ تو صحابہ روح کا مطلب یہ ہے، غیرت دلائی گئی ہے کہ وہ ایمان والو جتنا تمہارا دشمن تیاری کر رہے ہیں کم از کم اتنی تیاری تو کر لو اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، جس کو تم مذہب کہتے ہو، جس کو تم ریلیجن کہتے ہو۔ اتنی غیرت تو انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ جتنا دوسرے اپنے مذہب کے لیے کر رہے ہیں تم بھی اپنے مذہب کے لیے کر رہے ہو۔ میرے خیال میں اس وقت کا اہم ٹاپک ہمارے دور کا یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی جنریشنز کو روک سکتے ہیں، ان کو سنبھال سکتے ہیں، ان کے ذہن کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس دفعہ کا جو واقعہ میں نے سمبل بنا کر ہر جگہ بیان کیا اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کہ ایک بچہ اپنے باپ کو یہ کہتا ہے، مغرب کا 15 سال کا جوان، کہ اب میں تیرے مذہب سے بیدار ہو رہا ہوں، میں اب آزاد ہوں، مجھے نہ چھیڑ، اب خود آپ انجوائے کر چکے ہیں اپنی لائف، مجھے انجوائے کرنے دیں۔ یہ چند لفظ ہے لیکن یہ کربلا کے تیروں سے تھوڑے کم نہیں ہیں، یہ کربلا کے تیروں سے زیادہ آنچ رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ان تیروں نے بھی بہت بڑی ہستی پر حملہ کیا تھا، لیکن یہ تیر صرف ماں باپ کی زندگی اور ان کے زندگی کے ماٹوں کو نہیں زخمی کر رہے، اس سے پوری اسلامی تہذیب، پورا اسلامی مذہب اور ریلیجن اسلام زخمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس کیا وے ہے کہ آپ اپنی جنریشن کو روکیں، سنبھالا دیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کس طرح آپ روکیں؟ آؤ واپس لوٹو۔ کربلا سے شہزادہ کربلا آواز دیتا ہے، میں اتنی تکلیفیں سہ سکتا ہوں، تم اتنی تکلیف بھی نہیں سہتے ہو کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائی دو، ان کو قرآن سے قریب کر دو۔ جس وقت وہ آیات بینات کو پڑھیں گے، ان میں اتریں گے تو خود بخود میں آپ کو بتاؤں، ماں کی آغوش میں اور ماں کی گود میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر آدمی نے یہ مزہ لیا ہے۔ ماں ہر تکلیف سے اپنے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کی قسم
اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ یہ جس خاندان کی بات کر رہا ہوں، اس ساری کائنات کے سالار میرے مصطفیٰ ہیں، ان کا آغوش کرم اتنا میٹھا ہے کہ کوئی لطافت سے حضور کی طرف جائے سے ہی میرے محمد مصطفیٰ خود اس کو سنبھالا دے دیتے ہیں، ان کا قرآن سنبھالا دے دیتا ہے۔ بہت کچھ ہم ضائع کر چکے ہیں، اب ہمیں زیادہ کچھ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جنریشنز کے لیے سمجھنا چاہیے پیغام قرآن کیا ہے، پیغام آل بیت اطہار کیا ہے، اور پیغام شہزادگان کیا ہے، پیغام صحابہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم صحابہ اور آل بیت کے نام پر لڑتے جھگڑتے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں ہم ان کو بیکن لائٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا جمعہ کا خطبہ سننے والے دوست کو دراصل وہ خلوص چاہیے جو ہمیں پریکٹیکل کی طرف لے آئے اور ہمیں عملی قسم کا مسلمان بنا دے، نظریات کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اور روحانیت کے اعتبار سے۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے عزت کی منزل ہے۔ جو وقت طے ہوا تھا وہ ختم ہوا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔